من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 17 اور 18 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم رمضان کے آخری 2 دن فری چھوڑیں، یعنی ہم اس سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ اس میں ہم پوری صورت کی ریویژن بھی کر سکیں، اور چونکہ بالکل لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں اور چاند کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ 29 ڈیز ہوں، تو ہم ہیڈ اپنا پرسکون انداز میں کمپلیٹ کر کے اور اس کا ریویو کر کے رمضان کے اینڈ پہ اپنے ٹارگٹ کو انشاءاللہ اچیو کر لیں۔ اس لیے ہم بیچ بیچ میں کہیں کہیں پر 2 آیتیں کریں گے۔ تو آج کی 2 آیتیں ہیں، دونوں آپس میں لنکڈ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہوں گی۔ وہی ورڈز ہیں جو کہ ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ تسمہ یعنی پکارا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وا اور یسقون، اور وہ پلائے جائیں گے۔ یسقون شروع میں ضمہ آ رہا ہے، قاف پر فتحہ آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، تو یہ فعل مجہول ہے ان کے لیے جو کہ یہ پڑھ چکے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں پلائے جائیں گے، اور وہ پلائے جائیں گے۔ واو نون جمع کے لیے ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے، سین قافیہ سقایا۔ آپ نے اردو شاعری میں ساقی سن رکھا ہوگا، یعنی جو شراب پلانے والا، اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو وَيُسْقَوْنَ، اور وہ پلائے جائیں گے، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، کأسن ایک جام ہے، کأسن وہ پیالہ ہوتا ہے جس میں شراب ہو، جو خالی پیالہ ہوتا ہے اس کو کاس نہیں کہتے، تو یعنی کأسن ایک جام، ایک وہ پیالہ جس میں شراب ہے، وہ پلائے جائیں گے۔ کانا ہوگی، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مزاجہا آمیزش اس میں، میم زا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مزاج یعنی آمیزش، ملا ہوا کچھ ہونا، وہ چیز جو لذت یا خوشبو میں اضافے کے لیے ایکسٹرا اس میں ایڈ کی جاتی ہے، ملائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج، آمیزش، مکسچر۔ زنجبیلا سون کی، جنجر کی، اور ادرک سون، انشاءاللہ اس کو ہم پھر ایکسپلین کریں گے آگے تفسیر میں کہ اسپیشلی اس کا ہی ذکر کیوں کیا گیا۔ عینن ایک چشمہ ہوگا، یہ ہم پہلے بھی عین کا ورڈ پڑھ چکے ہیں۔ فیہا اس میں، تسمہ نام رکھا ہوگا اس میں، سلسبیلا سلسبیل، سلسبیل یعنی اس کا نام ہے۔ سلسبیل کے 3 مطلب ہیں، آسانی سے حلق میں اتر جانے والا، تیزی سے بہنے والا، اور آسانی سے تابع ہونے والا، کہ جدھر لے جانا چاہیں وہ چلا جائے۔ تو ان تینوں کی نسبت سے اس کا نام سلسبیل ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ نام ہے اور کچھ کے نزدیک یہ اس کی اوصاف کی وجہ سے اس کو سلسبیل کہا گیا ہے۔ یہ تھی ورڈز کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب ہم تجوید دیکھتے ہیں۔
قونا واو में होंठ गोल होंगे, युस सीन में सीटी वाली आवाज आएगी, कॉफ को हमने मोटा पढ़ना है, हैवी करना है, का नहीं पढ़ना, कौ पढ़ना है। वाव में होंठ गोल होंगे और पूरा प्रॉपर वायुस कौ, कौ में होंठ गोल करके अदा करेंगे। न फी ह, फी में या मद्दा हो रही है और हा में अलिफ मद्दा है। का में हम झटका देंगे, ये पहले हम वर्ड कर चुके हैं। स में नून की आवाज को छुपाएंगे और सीन में सीटी वाली आवाज होगी। का न, का पे अलिफ मद्दा हो रहा है। मिज़ाजुहा, मिज़ा जा में सीटी वाली आवाज है और अलिफ मद्दा है। जुहा में अलिफ मद्दा है अगेन। जा में सीटी वाली आवाज होगी और नून की आवाज को हम छुपाएंगे। ज़ंजबीला, ज ज बी या मद्दा और ला अलिफ मद्दा। आइन फीहा, आई या लीन है, न में इख्फा करेंगे, फी या मद्दा हो रहा है, हा अलिफ मद्दा हो रहा है। तुसम्मा सीन में सीटी वाली आवाज होगी, मीम पर गुन्ना करेंगे, गुन्ना यानी नाक में आवाज को लेके जाएंगे। तुसम्मा सलसबीला, बी और ला दोनों को एक जितना लंबा करना है, या मद्दा और अलिफ मद्दा हो रही है, दो दो हरका लंबे होंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 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 عينا فيها تسمى سلسبيلا 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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا और उसमें उन्हें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे, ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सूंड मिली होगी। वो उसमें एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है। तो सलसबील उस चश्मे का नाम है जिसमें सूंड की आमेजिश है। अरब लोग शराब की लज्जत, हरारत यानी उसकी हीट, उसकी तलखी और उसमें खुशबू में इजाफे के लिए, यानी उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें को और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए और उसके अंदर और ज़्यादा यानी वो हीट और अंदर तक गरमाइश देने वाली जिसको कहते हैं, उसमें सूंड की आमेजिश करते थे, यानी जिंजर को मिक्स करते होते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतियों को जो जामे शराब पिलाया जाएगा उसमें जंजबील की आमेजिश होगी। गोया जन्नत में
ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی، جس کا ہم نے پہلے ذکر پڑھا تھا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایک گرم ہوگی جس میں یہ سون زنجبیل ملی ہوئی ہوگی۔ تو دو طرح کی ہوگی، اور یہ تو ایک چشمے کا ذکر ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے سلسبیلا پڑھا، اور پہلے ہم نے کافورا پڑھا تھا کہ ایک انشاءاللہ الابرار کے لیے ہوگا جام جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور اب جو ہے وہ ہے زنجبیل کی آمیزش، ایک ٹھنڈا ہوگا اور ایک گرم ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں طرح کی مختلف اوقات میں ضرورت ہوتی ہے، کبھی گرم گرم لینے کو دل کر رہا ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا، تو ہر طرح کی ورائٹی موجود ہوگی۔ اور یہ تو چشموں کا ذکر ہے، جنت میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان اور جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں، مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ ذکر آتا ہے سورہ محمد کے آیت نمبر 15 میں، متقین لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس پہ ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں، کتنا انجوائے کریں گے، کیا مزے ہیں ان پرندوں کے، کہ یعنی وہ اس کوثر کے آس پاس ہیں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اتنے زبردست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں، یعنی جن کو وہ نعمتیں ملنے والی ہیں اصل مزہ تو ان کا ہے۔ ترمذی کی حسن روایت ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ ترمذی کی حسن روایت ہے، اور اسی طرح کر کے آپ دیکھیں جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، جہاں پر جو چاہیے ہوگا وہاں پر وہ پانی میسر آ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں کے ذکر کے وقت دنیا کی جن چیزوں کا بھی ذکر ہے، جس طرح سے یہاں پہ جنجر کا ہے، کافور کا ہے، اور اس کے علاوہ جو نہروں کا ذکر آیا ہے دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی، ان سے ایگزیکٹلی وہی چیزیں مراد نہیں ہیں، بلکہ ان سے بے حد و حساب اعلیٰ بہتر چیزیں مراد ہیں۔ یہ صرف نام لے کر ایک ہلکی پھلکی ہمیں امیجینیشن دینے کی کوشش کی ہے جو کہ شاید ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی ہے، نہ ہی ان کا تصور کسی آدمی کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اسپیشل ہمیں سرپرائز دینے کا شوق ہوتا ہے نا، اور ہم وہ پارٹیز یا کچھ بھی ایسا ارینج کرتے ہیں، یا سرپرائز ایسا ایسا کچھ کہ جو کسی نے کبھی نہ کیا ہو، کسی نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ نت نئے لوگ شادیوں میں، اپنے پارٹیز میں، اپنی چیزوں میں نت نیا کچھ ایسا لاتے ہیں کہ ڈفرینٹ، ایسا جو کہ کسی نے کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو اس قسم کا کرنا ہے، کہ اس سے شان اعلیٰ کرنی ہے۔ تو جنت ایسی ہے کہ جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ صاحب احسن التفاسیر لکھتے ہیں اگرچہ جنت میں کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی جتنی چیزیں ہیں ان کے نام دنیا کی چیزوں سے ملتے ہیں، لیکن جنت کی چیزوں اور دنیا کی چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا دنیا میں ایسا دودھ کہاں ہے جس کی ہمیشہ نہر بہتی ہو اور پھر دوسرے دن ہی وہ کھٹا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے؟ دودھ کی نہر تو ہم بہا دیں لیکن وہ تو خراب ہو جائے گا۔ وہ شہد کہاں ہے جس کی نہر بہتی ہو اور مکھیوں کی بھنکار اس میں جم جم کر نہ مرے، مکھیاں اس کے اوپر نہ آئیں اور پھر اس کو لیتے لیتے وہ اس کے اندر گر کر مر نہ جائیں، اور ہوا سے خاک اور کوڑا کرکٹ اس پر نہ پڑے، اس شہد میں نہ جائے مٹی وغیرہ؟ اور وہ شراب کہاں ہے جس کی نہر ہو اور بدبو کے سبب سے اس نہر کے آس پاس کا راستہ کچھ دنوں میں بند نہ ہو جائے؟ یعنی وہاں پہ شراب ہو اور اس کی اسمیل، جو آپ دنیا کی شراب کی اگر اسمیل آپ کو پتا ہو کتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان ہلکا سا اس کو تھوڑا سا بھی سونگھ نہیں سکتا ہے، تو کہاں یہ کہ
اس کی نہر ہو اور اس کے آس پاس کا راستہ سارا اسمیل کی وجہ سے بند نہ ہو جائے، تو یعنی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ہلکی سی جھلک کے طور پہ امیجینیشن تھوڑی سی دینے کے لیے بتایا گیا، لیکن حقیقت میں جنت کی نعمتیں اور سب کچھ اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا کرے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو کہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔